سر کیا کفارہ ادا کرنے کے لیے مستحقین کی تحقیق ضروری ہے، یا کسی این جی او کو یا کسی ادارے کو یہ ادا کی جا سکتی ہے؟ نہیں، آپ مستحقین آپ کے ارد گرد موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، محلے دار موجود ہیں، ان میں سے کوئی سوٹیبل بندہ آپ دیکھیں، اس کو دیں۔ آپ این جی اوز تک نہ اس معاملے کو لے کے جائیں۔ این جی اوز کو اگر چیز آپ نے کوئی دینی ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دیں، لیکن یہ جو اسپیسیفکلی فدیہ ہے یہ بھی اجتہاداً کہا جاتا ہے کہ آپ رقم دیں، ادروائز جو قرآن میں ہے وہ تو ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ایک مسکین کو فدیہ دیں گے، ایک وقت کا کھانا دیں گے۔ وہ آپ نے کھانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح این جی اوز کو نہ دیں۔ اس کے لیے کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو پتا ہوتا ہے، اپنے محلے میں بھی ایسے غریب لوگ موجود ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی موجود ہوتے ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ انجینئر صاحب، پہلا سوال جو آپ کی طرف میں کرنا چاہوں گا وہ روزے کی قضا اور کفارے کے حوالے سے ہے کہ بنیادی فرق ہم سمجھنا چاہیں گے، اور اس کے حوالے سے سمجھنا چاہیں گے کہ کیا کفارہ ہے اور کس طرح سے قضا ادا کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں سر بھائی، یہ دو الگ سے ٹرمز ہیں، ایک قضاء کی ٹرم ہے، ایک کفارے کی ٹرم ہے۔ قضاء یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا روزہ چھوٹ گیا کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مسافر ہونے کی وجہ سے، یا کوئی اور ریزن تھی، تو وہ بقیہ کے دنوں میں اس کی قضا دے گا، یعنی روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے گا۔ اسے کہتے ہیں روزے کی قضا کرنا۔ جس طرح کہ عورتوں کے مخصوص ایام میں آلموسٹ ایک ہفتے کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ بقیہ کے دنوں میں اس کی قضا دیں گی۔ کفارہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کا روزہ ٹوٹ گیا کسی ایسی وجہ سے جس کے اوپر کفارہ بنتا ہے، اور وہ ایک ہی بڑی وجہ رپورٹ ہوئی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، کہ اگر میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلق قائم کر لیں اور اس کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھیں تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایک غلام آزاد کریں گے جو آج کل آبسلیٹ ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو چیز ہے وہ 60 روزے رکھے جائیں گے، کیونکہ غلام والا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے سکتے، تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا ہر ایک کے بدلے سے۔ اگر میاں بیوی دونوں انوالو ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں کی طرف سے 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا، ایک وقت کا کھانا۔ اسے کہا جاتا ہے روزے کا کفارہ ادا کرنا۔ تو قضاء والا معاملہ جو ہے وہ عموماً بیمار لوگوں کے لیے، مسافرین کے لیے ہوتا ہے، اور جو کفارے کا معاملہ ہے ان لوگوں کے لیے جو روزے کو توڑ بیٹھے۔ اب ایک اور صورت روزہ توڑنے کی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اسے مجبوراً روزہ توڑنا پڑ گیا، تو ایسی صورت میں صرف وہ قضا دے گا، یعنی ایک روزہ رکھے گا، اس کے بدلے میں کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کھا پی کر جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ احادیث میں تو صرف میاں بیوی کے تعلق کے اعتبار سے اتنا سخت کفارہ رپورٹ ہوا ہے، کھا پی کر روزہ توڑنے کا کفارہ اس حوالے سے رپورٹ نہیں ہوا۔ یہ علماء نے اجتہاد کیا ہے، البتہ اس حوالے سے سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں تابعین سے یہ عمل ملتا ہے، اس کے بدلے میں صرف ایک روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور حسب توفیق جو شخص صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے وہ کر لے، اور روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے، یعنی اس کو وہ والا کفارہ 60 روزوں والا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کھا پی کر روزے کو توڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ قضاء نماز کے بارے میں قرآن و حدیث سے کیا ہمیں حکم ملتا ہے؟ کیا کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہے کسی صحابی کا جن کی نماز قضا ہو گئی ہو اور دین انہوں نے ادا کی ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان تو نمازوں پہ استقامت اختیار کیا کرتے تھے، بہرحال کبھی حادثاتی طور پہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر تھے، تو فجر کی نماز کے لیے مشورہ ہوا، تو صحابہ کرام کی رائے یہی تھی کہ ہم رات کو تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیں گے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ جاگتے رہیں گے اور اپنا رخ اونٹ پر بیٹھ کر مشرق کی طرف کریں گے، جیسے ہی وہ پھوٹے گی یعنی صبح صادق کا وقت ہوگا، فجر کا وقت داخل ہوگا، تو باقیوں کو اٹھا دیں گے۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ان پہ بھی نیند کا غلبہ ہو گیا، وہ بھی سو گئے، اور سورج بلند ہو گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہاں سے قافلے کو کوچ کرواؤ۔ تھوڑی دور جا کے آپ نے قیام کیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وہاں پر اذان دلوائی، اور اس کے بعد نماز جو ہے وہ جماعت سے قائم کی، اور سورج نکلا ہوا تھا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے
تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے اور اسے یاد آئے وہ اس وقت اس نماز کو ادا کر لے، اس کے لیے اس کی نماز کا وقت وہی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ حضرت بلال حبشی کو حضور نے بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا جس طرح آپ لوگ سو گئے تھے اس طرح مجھے بھی اونگ آ گئی۔ تو ایک بشری تقاضا تھا۔ ویسے تو ہمارے یہاں قوالی میں مشہور ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی، سورج ہی نہیں نکلا، حالانکہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے جس دن ان کی عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو اٹھانا تھا، وہ خود بھی سوئے رہ گئے اور لوگوں کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ بہرحال نبی الاسلام نے ان کا عذر قبول کر لیا۔ بہرحال اس واقعے سے پتہ چل گیا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ جان بوجھ کے روزانہ رات کو لیٹ اٹھ سونا تاکہ آپ لیٹ اٹھ کر نماز پڑھیں تو یہ بالکل غلط روش ہے۔ رہا اس شخص کا معاملہ کہ جس نے 40-50 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر میں توبہ کر کے نمازیں شروع کی ہیں تو اب اسے پرانی زندگی کی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف توبہ کر لے کافی ہے۔ اب ساتھ ساتھ جو نمازیں اس کی چھوٹتی جائیں وہ ساتھ ساتھ نماز پڑھتا جائے، صرف فرض ہی قضا کرنے ہوں گے، سنتیں اور نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی قضا نماز میں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔